اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الکہف۔ سورۃ کہف قرآن کریم کی چند مشہور سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ کہف کا معنی غار ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورت کہف ہے۔ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور مفسرین کا غالب خیال یہ ہے کہ نبوت کے 8ویں اور 10ویں سال کے بیچ میں اس سورت کا نزول ہوا۔ اس وقت حق و باطل کی کشمکش اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ ان حالات میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور دوسری طرف آئندہ پیش آنے والے واقعات کی کچھ نشاندہی بھی کی گئی۔ اس سورت کے 12 رکوع ہیں، 110 آیات ہیں اور 1570 کلمات ہیں۔ اس سورت میں کئی ایک واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں ایک مشہور واقعہ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مکہ میں چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 آدمی یا 2 سردار مدینہ بھیجے۔ کن کے پاس؟ علماء یہود کے پاس۔ ان کے پاس اس لیے بھیجے کیونکہ وہ لوگ گزشتہ کتابوں کے بارے میں جانتے تھے، تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی بات پتہ نہیں ہوتی تو جاننے والوں سے اس کے بارے میں معلوم کرتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ علماء یہود کے پاس گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کریں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ شخص ان 3 سوالوں کا جواب درست دے دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو سمجھو کہ وہ شخص سچا نہیں اور رسول نہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے کہ ان کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک عجیب واقعہ تھا جس کے بارے میں اہل مکہ جانتے نہیں تھے۔ دوسرا، ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا کہ اس کا واقعہ کیا ہے، اشارہ تھا ذوالقرنین کی طرف۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں کرو کہ روح کیا ہے۔ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم چند سوالات لے کر آئے ہیں اور اب ہم ان سے پوچھیں گے اور اس پر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کی نبوت کی حقیقت کیا ہے۔ وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے یہ سوال کیے تو آپ نے جواب دیا کہ میں کل ان کے جوابات تم کو دے دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ہوا یہ کہ 15 دن تک وہی نازل نہ ہوئی۔ اتنے میں آپ کے مخالفین کو آپ کے خلاف بہت بہت باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے جیسے دشمن کسی چیز پر خوش ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی میں سچے ہیں کہ آپ ان کے جوابات نہیں دے پا رہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغموم تھے، بہت پریشان تھے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ بہرحال جب وہی نازل ہوئی تو 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے دیے گئے اور روح کے بارے میں جواب تفصیل سے نہیں دیا گیا، اور ساتھ ہی اس بات کی آپ کو تلقین کر دی گئی کہ آئندہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو اس وقت انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو یہ تھا اس سورت کا پس منظر۔ اس سورت میں چند سوالوں کے جواب ہمیں ملتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کے بارے میں بہت سی روایات میں اس کی فضیلت اور برکت اور فائدہ بھی بتایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت جسے صحیح مسلم نے بیان کیا ہے، حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف وفی روایت آخر سورة الکہف عصم من الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور ایک دوسری روایت میں ہے آخری 10 آیات حفظ کر لے گا یا انہیں پڑھے گا
تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اخرجہ الحاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی قرات کر لے تو دوسرے جمعے تک اس کا دل نور سے منور رہے گا، یعنی اس کو ایک خاص نور نصیب ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن اس کی تلاوت امت مسلمہ میں ایک عام طریقہ رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ سطع له نور من تحت قدمہ الی عنان السماء یضیء له یوم القیامۃ وغفر له ما بین الجمعتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے اس کے پاؤں کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا جو قیامت کے دن اسے خوب روشنی پہنچائے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کا نور اس کے ساتھ ہوگا، جتنے جتنے اس کے نیک عمل ہوں گے اسی کے مطابق اسے نور نصیب ہوگا۔ تو ان خوش نصیبوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو باقاعدگی کے ساتھ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس کے مکان سے لے کر مکہ تک نور ہی نور پیدا کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ صرف مسافتیں اس لیے بتائی گئی تاکہ انسان بہتر طور پر امیجن کر سکے کہ کتنا نور اس کو نصیب ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس شخص نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہی نور ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے، یعنی حق کے تلاوت ادا کرتے ہوئے۔ حق کے تلاوت کیا ہے؟ ہر حرف کا حق دینا، اور پھر اس کے علاوہ جہاں رکنا چاہیے وہاں روکنا، جہاں مد ہو مد، جہاں شد ہو شد، یعنی تلاوت کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن صرف خانہ پوری کرتے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی لمبی صورت پڑھنی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کچھ حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، کچھ بیچ میں جسے کہتے ہیں نا کھا گیا۔ اس طرح نہ پڑھا جائے۔ جہاں عذاب کی آیتیں آئے وہاں پر عذاب سے پناہ مانگی جائے، جہاں جنت کی بات آئے وہاں جنت طلب کی جائے، اور اس میں بڑی بات یہ بھی کہ سمجھا بھی جائے، اس کو سمجھے بغیر تو حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو وہ 8 دنوں تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اگر اس عرصے میں دجال بھی آ جائے تو اس کے فتنے سے بھی بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح بعض روایات میں 10 دن کے گناہ معاف ہونے کا ذکر بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں رات کو سورہ کہف تلاوت کی گئی اس گھر میں اس رات شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی اس سے شیطان کا داخلہ بند ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسید بن حضیر رات کے وقت یعنی تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے قریب ان کا گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ اچانک بادل نے اسے ڈھانپ لیا، اور وہ بادل مسلسل نزدیک ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو ان صحابی نے یعنی حضرت اسید نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی، یعنی سورہ کہف کے پڑھنے سے یہ سکینت نازل ہوئی۔ سکینت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ سکینہ ایک اڑنے والی روح ہے۔ ایک اور قول ہے کہ یہ اللہ کی رحمت اور سکون قلب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اطمینان، وقار یا فرشتوں کا نزول ہے، اور احادیث میں بھی لفظ سکینت آتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مل کر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ سکینت کیا ہے؟ یعنی یہ سکون قلب ہے، اطمینان ہے، اللہ کی رحمت ہے اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے۔ تو سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یعنی قرآن۔ کیسی کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا،
اور نہیں بنائی اس کے لیے کوئی ٹیڑھ، یعنی اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی عیب اور کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے اور سورت الکہف کی بھی۔ قرآن حکیم میں 38 بار الحمدللہ کا لفظ آتا ہے اور 5 سورتوں کی ابتدا اس لفظ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ ہے، بہت بابرکت، بہت پاکیزہ اور بہترین کلمہ ہے، لیکن اسے حدیث میں سب سے افضل دعا بھی کہا گیا ہے۔ یعنی الحمدللہ جس میں ہم مانگتے نہیں ہیں کچھ، لیکن الحمدللہ کہنا ایسا ہے جیسا کوئی شخص کوئی دعا مانگ رہا ہو، اور صرف دعا ہی نہ مانگ رہا ہو بلکہ افضل ترین دعا مانگ رہا ہو۔ اور کہنے میں کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا کی جو آیت ہے اس کو عزت والی آیت قرار دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں کئی دفعہ ہم لفظ الحمدللہ استعمال کرتے ہیں۔ الحمد جہاں اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات ہے، وہاں نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے اس کی نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس حالت میں باہر نکلا کہ آپ کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک شکستہ حال اور پریشان شخص کے پاس سے ہوا، یعنی بہت ہی تکلیف میں تھا وہ شخص۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، اس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ بیماری بذات خود بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور کہاں یہ کہ اس پر انسان کے پاس علاج کے پیسے بھی نہ ہوں، تو پھر حال کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کے پڑھنے سے تیری بیماری اور تنگ دستی دور ہو جائے گی؟ تو اس نے عرض کی، علمنی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ضرور وہ کلمات آپ سکھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ترجمہ کیا ہے؟ میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کی بادشاہی میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی عاجزی کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو، وکبرہ تکبیرا۔ اس شخص نے اس وظیفے کو یا اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیا، تو کہتے ہیں کہ اس شخص کی بیماری جاتی رہی، غربت جاتی رہی، اور اس کی بجائے اس کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی سن رہے تھے اس کلمے کو، تو انہوں نے بھی سن کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حال بہت اچھا ہو رہا ہے، تو کہنے لگے کہ لم ازل اقول الکلمات التی علمتنی، کہ میں مسلسل وہ کلمات پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھ کو سکھائے ہیں۔ تو سورۃ کہف کے شروع میں بھی الحمدللہ کے الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر نعمت پر، اس کے ہر احسان پر، انسان اگر سارا دن بھی اس کی تعریف کرتا رہے، شکر ادا کرتا رہے، تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن خاص طور پر جس نعمت پہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی جس کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ ملا۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر الکتاب نازل کی، اور کیسی ہے وہ کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، جو کچھ ہے سب درست ہے، قیماً، درست کرنے والی ہے، سیدھی ہے۔ قیم کا لفظ جو ہے یہ فاعل ہے، اور درست کرنے والے کے لیے، یعنی جو کسی کا حال درست کر دے۔ عام زبان میں مینیجر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو تمام چیزوں کو مینیج کر کے کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا حال درست کرے، تو اس کو بھی قیم بولتے ہیں۔
یعنی اس کو قائم رکھنے والا، جیسے کسی عمارت میں پلر ہوتے ہیں، تو اسی طرح قیم قائم رکھنے والی، سیدھا کرنے والی، اور ایک معنی استقامت پر رکھنے والی۔ قیم کا معنی قائم ہے، لیکن مراد ہے مستقیماً، بندوں کی تمام مصلحتوں کی حفاظت کرنے والی۔ قرآن پاک کی ایک صفت یہاں کیا بیان ہوئی ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی عیب نہیں، اور دوسری صفت کیا بیان ہوئی ہے کہ اس کے اندر عیب ہونا تو دور کی بات، ٹیڑھ ہونا تو دور کی بات، یہ تو ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر دیتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کے اندر لوگوں نے طرح طرح کی موشگافیاں کر کے، خود ساختہ اس کی تفسیریں کر کے، اس میں بہت سی چیزوں میں اضافہ کر دیا تھا، اور اس سے ان کے دین کے اندر انحراف پیدا ہو گیا، وہ سیدھی راہ پہ چلنے کی بجائے بھٹک گئے۔ تو اس کتاب نے آ کر ان تمام انحرافات کو، ان گمراہیوں کو ختم کیا اور ایک بالکل سیدھی راہ قائم کی۔ یعنی یہ کتاب خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی حق پر قائم رکھنے والی ہے، خود بھی کامل ہے اور دوسروں کے اندر بھی کمال پیدا کرنے والی ہے۔ جو شخص بھی اس کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق رکھے گا، پھر اسے حق پر استقامت نصیب ہوگی، اسے سیدھا راستہ ملے گا۔ قیماً، یہ قرآن پاک کی صفت ہے۔ نمبر 1 تو یہ بتایا گیا لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں، اور دوسری یہ بتائی گئی قیم ہے۔ قیم کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ قائم رکھنے والی، ٹھیک ہے نا؟ قیوم اور قیم ایک ہی روٹ سے ہیں، اور قوام یہ سب ایک ہی روٹ کے لفظ ہیں۔ چونکہ اس میں حرف علت آ رہا ہے اس لیے شیپس بدل جاتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا، ورنہ ان سب کا روٹ ایک ہی ہے۔ قوام، قیم، قیوم یہ سب قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ قیم قائم رکھنے والا، جیسے کسی ادارے میں قیم کا عہدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ عام طور پر مینیجر کے لیے، کہ اس کے انتظام کو قائم رکھنے والا، لیکن یہ ایک عام زبان کا لفظ ہے، اس کو قرآن کی تفسیر میں نہیں آپ استعمال کر سکتے، یہ تو عام مفہوم سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ قیم کا ایک معنی مستقیم ہے، ٹھیک ہے، اور استقامت دینے والی، درست کرنے والی۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا کچھ نصیب ہوگا، کیا کچھ حاصل ہوگا؟ پچھلی آیت میں عوج آیا، عوج کے فوراً بعد قیم آیا، تو عوج کیا ہے؟ ٹیڑھا پن، اور قیم کیا ہے؟ اس ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا۔ مثلاً آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو جو ایک سمجھدار انسان ہے یا ایک سینسیبل انسان ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کو ٹھیک کرے گا، ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو پچھلی کتابوں میں جو تحریفات ہوئیں، لوگوں نے اس کی خود ساختہ تشریحات کی، تو اس کتاب نے آ کر کیا کیا؟ اس ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، اس ساری سوچ کے انحراف کو۔ تو قیم کا مطلب کیا ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو لوگوں نے تعویلات کی، خود ساختہ تشریحات کی، مفاہیم کو بدل دیا، اس میں انحرافات کیے، اس کتاب نے آ کر ان سب چیزوں کو درست کر دیا، سیدھا کر دیا۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ مستقیم کے معنوں میں، جیسے صراط مستقیم ہوتا ہے نا، استقامت کے معنوں میں، کہ یہ کتاب استقامت دینے والی ہے۔ مثلاً آپ اس کتاب کو تھام کر رکھ کے پڑھتے رہیں تو آپ کے لیے سیدھے رستے پہ چلنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ میں بھی کجی آ جائے گی۔ قرآن پاک کی یہ صفت یہیں پر آئی ہے نا، کہیں اور نہیں آئی۔ خود بھی درست ہے، یعنی مستقیم ہے۔ قیم کا معنی جب مستقیم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب بالکل درست ہے۔ لم یجعل لہ عوجا قیما، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی بالکل درست ہے، یہ معنی ایک تو بنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس انسان کے اندر کوئی کجی ہو اس کی عادتوں میں، اخلاق میں، اس کو بھی یہ سیدھا کرنے والی۔ گویا دوسرے لفظوں میں خود بھی کامل ہے اور دوسروں کے اندر کمال پیدا کرنے والی ہے۔ میں اس کو کس طرح لیتی ہوں اور کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ خبردار کرے سخت سزا سے۔ لِيُنذِرَ، تاکہ وہ خبردار کرے۔ وہ کون؟ اس سے ایک مراد تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے کتاب بھیجی، اس نے یہ کتاب اس لیے بھیجی کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرے۔ یا دوسرا معنی وہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ خبردار کریں اس کتاب کے ذریعے، کیونکہ آپ پر کتاب نازل ہوئی۔ اس میں آپ دیکھیں نا، پچھلی آیت میں دونوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے کہ جس نے کتاب نازل کی، اور بندے کا ذکر بھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جن پر کتاب نازل ہوئی. تو کتاب کے بھیجنے کا مقصد خالق کے نزدیک کیا ہے؟ تاکہ بندوں کو سیدھے رستے پر قائم رکھا جائے. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر سمجھا جائے تو مراد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت پر قائم رکھا. اور اس کے لیے خاص طور پر جو چیز سامنے رکھی وہ کیا تھی؟ بأساً شدیداً، کہ ادھر ادھر جانے والوں کو، راستہ چھوڑنے والوں کو، بگڑنے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے. من لدنہ، اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور صرف سزا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی. کس کے لیے؟ مان جانے والوں کے لیے. الذین یعملون الصالحات، وہ جو صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے والے بھی ہیں. ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، بہترین اجر ہے. نہ ماننے والوں کے لیے بأساً شدیداً ہے، اور مان جانے والوں کے لیے اجرا حسنا ہے. ایک طرف خوف دلایا گیا اور دوسری طرف خوشخبری دی گئی. ماکثین فیہ ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یعنی آخرت کے ایسے انجام سے دوچار ہوں گے جہاں کا اچھا انجام بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور برا انجام بھی ہمیشہ کے لیے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. تو گویا ایک طرف یہ کتاب تمام انسانیت کو خبردار کرنے والی ہے، اور دوسری طرف خصوصی طور پر ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنے والوں میں جو اللہ تعالی کے برابر اس کے لیے اس کی اولاد ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالی کی اولاد قرار دینے والے خاص طور پر 3 فرقے ہیں. نمبر 1 عیسائی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. نمبر 2 مشرکین مکہ، جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، کیونکہ ولد کا لفظ جو ہے یہاں نکرہ ہے اور اسم جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس میں بیٹا بیٹی سب شامل ہو سکتے ہیں، یعنی چائلڈ کے معنوں میں ہے. اور تیسرے نمبر پر یہود، جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور اس کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی اور بھی اس نظریے کا حامل ہو تو ان سب کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت بخشنے والی ہے، انہیں خبردار کرنے والی ہے کہ جو ایسی سوچ رکھتے ہوں. دنیا میں انسان کے لیے اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سہارا بنائے. اور اس کی ایک بدترین شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرے. فرمایا ما لہم بہ من علم، ان کے لیے اس کا کوئی علم نہیں، ان کے پاس اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں. یہ بات وہ بغیر علم کے کہہ رہے ہیں، لا علمی میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے عقائد محض سنی سنائی بات پہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. کسی آسمانی کتاب میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو. اور عموماً کیوں وہ کہتے ہیں ایسا؟ صرف اپنے آباء و اجداد سے سن کر، اسی لیے فرمایا وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس. اور یہ بات کچھ معمولی نہیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا کوئی چھوٹی بات نہیں، ایک جھوٹ ہے. اور جھوٹ بھی کیسا کہ بہت بڑا جھوٹ. سورۃ مریم میں آتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کو اس کا بیٹا قرار دیا جائے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ محض جھوٹ بولتے ہیں، یہ محض جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم،
ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، شاید کہ آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بہت حریص تھے کہ لوگ کسی طرح حق کو قبول کر لیں، لیکن لوگ تھے کہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ یہاں پر لفظ باخعن استعمال کیا گیا ہے، بے خعین، بخع، غم میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی کیفیت کی ایک بہترین تصویر پیش کی گئی ہے کہ آپ کے دل میں انسانیت کا کتنا دکھ اور درد تھا، آپ انہیں تباہی سے بچانے کے لیے کس قدر بے چین تھے، کتنے سنجیدہ تھے آپ اپنے مشن میں، کتنی حرص تھی آپ کو اس بات کی کہ لوگ ہدایت قبول کر لیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ اپنا آپ ہلاک کر ڈالیں۔ ایسی کیفیت کس کی ہو سکتی ہے؟ صرف ایک سچے انسان کی، حقیقی معنوں میں دوسروں کے خیر خواہ کی، جس کے دل میں دوسروں کا درد چھپا ہوا ہو، وہی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اور دین کی طرف بلانے والے کا جب تک یہ حال نہ ہو دوسروں کی خیر خواہی میں، اس وقت تک وہ اپنا حق ادا نہیں کر سکتا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اور آپ کا غم کیا تھا اور کیوں تھا کہ لوگ اس بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اس بات سے مراد کون سی بات ہے؟ یہاں الحدیث سے مراد قرآن ہے، یا اللہ کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے۔ ہمارے افسوس اور ہمارے غم اور ہمارے دکھ اور ہماری پریشانیاں کیا ہوتی ہیں عام طور پر؟ ایسا نہیں کہ دنیا میں اور لوگوں کو غم نہیں ہوتا اور صرف اللہ کی طرف بلانے والوں کے اندر ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ غم تو اور لوگوں کے بھی بہت ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ غم کی وجہ سے کولیپس ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں، بہت سی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت ساری بیماریاں کس وجہ سے ہیں؟ غم کی وجہ سے۔ لیکن عموماً لوگوں کے اندر غم کس چیز کا ہے؟ چلیے لوگوں کو مت دیکھیے، اپنا آپ پرکھیے، کوئی غم آپ کے اندر تو نہیں؟ جو بھی غم ہے صرف اپنی ذات یا اپنے متعلقین سے ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ مثلاً کیا کیا غم ہوتا ہے؟ بچوں کی تعلیم کا غم، بچوں کی شادی کا غم، اپنے دنیا سے جانے کے بعد پیچھے ان کا کیا حال ہوگا اس بات کا غم، مال کے جانے کا غم، جوانی جانے کا غم، لوگوں کی بے رخی کا غم، لیکن وہ بے رخی دین کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے۔ کبھی روئے ہیں آپ؟ کبھی نہیں روئے؟ کبھی آپ کے آنسو نکلے تو سوچا کریں کیوں نکل رہے ہیں، کس چیز کا غم ہے جو آپ کو رلا رہا ہے؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصانات کا غم، آخرت کا غم ہمیں شاید ہی کبھی رلائے، اور لوگوں کے ہدایت پر آنے کا غم کہ یہ آ کیوں نہیں رہے، یہ تو شاید کوئی غموں میں غم ہی نہیں۔ پھر ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اب دیکھیں کہ غم ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو انسان کے اوپر چھا جاتی ہے اور پھر اس کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ غم کا لفظ غمامہ سے ہے نا، غمامہ بادل کو کہتے ہیں۔ جب بادل ہوتے ہیں تو سورج جیسی طاقتور چیز بھی چھپ جاتی، اوپر سے سورج چھپتا ہے اور نیچے زمین پر اور بہت سی چیزیں چھپ جاتی۔ دن کی روشنی میں بھی بادلوں کے آنے سے کیا سین ہو جاتا ہے، ہر چیز میں اندھیرا اندھیرا اندھیرا، نہ پتہ چلتا ہے سویر ہے، نہ پتہ چلتا ہے شام ہے، نہ اوقات کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ چلتا ہے، ہر چیز دھندلی ہو جاتی۔ تو بالکل اسی طرح جس شخص کے دل پر کسی بھی چیز کا غم ہوتا ہے وہ اس کی باقی زندگی کو دھندلا کر دیتا ہے، نہ اس کا کھانے میں دل لگتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو کسی کی خوشی اچھی لگتی، نہ ہی وہ کسی چیز کو انجوائے کر سکتا ہے کیونکہ اس کا دل غمگین ہے، دکھی ہے۔ لیکن ایسی کیفیات ہماری زندگی میں بہت دفعہ ہوتی ہیں ہم پر۔ اگر آپ اپنی پچھلی زندگی کے ایسے تمام واقعات کو سوچیں اور ان کی ایک فہرست بنائیں کہ کن کن مواقع پر غم مجھ پر چھا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ غم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا اور اتنا شدید تھا کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ تھا، یعنی غم بعضوں کا جان لے لیتا ہے، تو وہ غم کچھ اور تھا اور ہمارے غم کچھ اور ہوتے ہیں۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم اسی وقت جاتے ہیں جب انسان کو یہ بڑا غم لگ جاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا غم غم نہیں رہتا۔ فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اتنا افسوس، اتنا غم،
کہ دن رات ایک ہی سوچ ہے کہ اللہ کی مخلوق بأسن شدیدن سے کیسے بچے. ہم بھی بہت اللہ کے دین کو پھیلانے کے دعوے کرتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل میں بھی لوگوں کا غم اتنا ہے، لوگوں کی خیر خواہی ایسی ہے کہ ان کے غم ہم پال لیں؟ ان کا بھٹکنا، ان کا راہ ہدایت سے دور جانا ہمیں پریشان کرتا ہو. سوچئے کہ ہمارے لیے خوشی کے مواقع کون سے ہوتے ہیں اور غم کے مواقع کون سے ہوتے ہیں. باقی ان کا کیا معنی ہے؟ غم میں ہلاک کرنا، دوسروں کے پیچھے خود کو ہلاک کرنا. اور یہاں کیا مراد ہے کہ دوسروں کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں. یوں لگتا ہے کہ دوسروں کے غم میں آپ خود کو گھلا دیں گے، خود کو ہلاک کر ڈالیں گے. اور وجہ کیا ہے اس غم کی؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سخت قسم کا افسوس اس بات پر کہ لوگ اس کتاب کو مانتے کیوں نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس کتاب پر زبان سے تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو اس کے احکامات نہیں مان رہے، بلکہ سراسر کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اپنی عملی زندگی میں اس کتاب کی. ان سب کو دیکھ کر ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ نفرت یا غم، دکھ، کیا چیز آتی ہے؟ ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس کیفیت کا ذکر ہے جو دوسروں کے غلط کاریوں پر ایک اللہ کی طرف بلانے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے. ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اور ہمارے سامنے بھی حقیقتیں واضح ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور ہمیں بھی اس بات کا شوق آ رہا ہے کہ ہم اس وراثت کا حق ادا کریں جو انبیاء کا ورثہ ہے کہ خیر کی بات آگے لوگوں تک پہنچائیں. تو جب ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چل جاتی ہے اور ہم اس پر شوق سے عمل بھی کرنے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس لوگ وہ نہیں کر رہے، تو انہیں دیکھ کر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے. مثلا نمبر 1 کہ ان کا بنے گا کیا، ان کا بنے گا کیا. ظاہر غلط کام کر رہے ہیں تو غلط ہی نتیجہ نکلے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص چغلی کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو، دوسروں کے ساتھ بدزبانی کر رہا ہو اور وہ اس کے بدلے میں جنت میں چلا جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص انتہائی غلط کام کر رہا ہے کسی بھی قسم کا، بدزبانی کے علاوہ، کیونکہ بدزبانی نظر آ جاتی ہے نا، کئی غلط کام نظر نہیں آتے، اس لیے میں نے اس کی مثال دی. تو ہمیں دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا افسوس ہوتا ہے، اسفا، یا نفرت ہوتی ہے کہ کتنے خراب لوگ ہیں، کتنے گمراہ لوگ ہیں، یا خوش ہوتے ہیں اچھا ہے جائیں جائیں جہنم میں، ہم اکیلے ہی جنت میں جائیں گے. یا یہ کہ اپنی نیکی بہت کھل کے نظر آنے لگتی ہے کہ شکر ہے ہم تو بڑے نیک ہیں، اور دوسروں کو آپ لک ڈاؤن کرنے لگتے ہیں، حقارت کے جذبات ہوتے ہیں. یا یہ کہ غصہ آتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، لکھیے، سوال یہ ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر میری کیفیت کیا ہوتی ہے، میرے جذبات کیا ہوتے ہیں، میرے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ نفرت کے، غصے کے، حقارت کے، افسوس کے، خیر خواہی کے. ان میں سے ٹھیک پر نشان لگائیے اور باقیوں کو کراس کر دیجیے. کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا کہ الا آثارہم، ان کے آثار پر. مراد اس سے ہے ان کی روش پر یا ان کے پیچھے. آثار اثر کی جمع ہے نا، نشان کو کہتے ہیں. یعنی جو کچھ ان کے کاموں کا نشان لگ رہا ہے، یا جو کچھ ان کے عمل کے اثرات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں. کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور کسی کو آپ نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، بس آپ کو کوڑا پھینک رہا ہے گلی میں، دوسروں کے لیے اذیت ہے بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوں میں کوڑا پھینکنے والوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ابتدا میں جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، پھر ہمدردی بھی آتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پریشان نہیں ہوتے تھے، صرف ان کو ہمدردی نہیں ہوتی تھی. ان کا مقام کیا تھا کہ وہ تڑپتے تھے، دوسروں کے غلط کاموں پر، دوسروں کے گناہوں پر تڑپتے تھے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں دوسروں کی غلطیوں پر تڑپ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ دیکھیں نا کہ اس فیلنگ کے بعد آپ کا ایک عمل شروع ہوتا ہے. آپ کا عمل اس احساس پر مبنی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو آپ بیٹھے نہیں رہیں گے. اگر آپ کسی بات پہ پریشان ہیں، کسی کے کسی حرکت پہ پریشان ہیں، تو بھی آپ کا ایک عمل ضرور ہوگا اس پر، یعنی اس ایکشن کا ایک ری ایکشن آپ کے اندر آئے گا. اور جو کچھ ہم تبلیغ کے میدان میں کرتے ہیں وہ دراصل ری ایکشن ہے ہمارا کس کے خلاف؟
معاشرے کی خرابیوں کے خلاف، یعنی تبلیغ اور اصلاح کا کام جو ہے یا دین کی تعلیم کا کام دراصل ایک ریئیکشن ہے. یعنی مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کو کیسے خیال آیا یہ سب کچھ کرنے کا، آپ نے یہ کیسے شروع کیا، کیوں شروع کیا؟ تو میں یہی کہتی ہوں کہ میں اپنے آس پاس جو کچھ دیکھتی تھی وہ مجھے پریشان کرتا تھا، تو مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا سوائے اس کے کہ قوم کو ایک اویئرنیس دی جائے. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا کوئی ریئیکشن کس درجے کا ہوگا، کم یا زیادہ. ہمدردی کا ریئیکشن کچھ اور ہوگا، پریشانی کا اور ہوگا، نفرت کا کچھ اور ہوگا، غصے کا کچھ اور ہوگا، اور تڑپنے کا کچھ اور ہوگا. جس چیز پہ آپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں اس پر آپ کا ریئیکشن کچھ اور ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تڑپ اس لیے تھی کہ آپ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا، ایک طرح سے یقین بہت پختہ تھا. جنت دوزخ آپ کو دکھائی بھی گئی تھی، جبریل آپ کے سامنے آتے تھے، جو کچھ آپ دیکھ رہے تھے اس پر 100% یقین تھا. ہم بہت کچھ جانتے لیکن ہمارا یقین کچھ نہیں ہے. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تڑپتے بھی ہیں تو خود ہی اس پر کو مرہم رکھ لیتے ہیں اور اس تڑپ کو کم کرنے کی کوشش کر کے تو کہتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں، تعویلیں کر لیتے ہیں نا تڑپ کی بھی. بعض اوقات ایٹ ٹائمز تڑپ پیدا ہوتی ہے لیکن تعویلیں کر لیتے ہیں، مجبوریاں کیا کریں، بس اللہ مالک غفور رحیم ہے، سب کا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہماری وہ تڑپ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں نہیں بدلتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی میں خرابی دیکھتے ہیں تو کرٹیسائز کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، یہ اتنے باغی ہیں، سرکش ہیں، یہ خرابی وہ خرابی، لیکن اس سے آگے ہماری کوئی صلاحیت کام نہیں کرتی کہ پھر ہمیں کرنا کیا ہے. اس طرف نہیں ہماری سوچ کا رخ موڑتا کہ ہمیں پھر کرنا کیا ہے. اللہ کا باقی ان کی بات ہوئی کہ اپنی عملی زندگی میں ہم اس معاملے میں کس طرح کوتاہی کا شکار ہیں. داعی دین ہونے کے ناطے خصوصاً اور امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے بالعموم ہمیں اپنے اندر پیغمبرانہ صفت فلا اللہ کا باقی النفس کا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام میں عملی اور کلی طور پر قدم رکھنے کے باوجود بہت سی روزمرہ زندگی کی بے ترتیبیوں کو دیکھنے پر ہمارے دل میں اس مشکل میں مبتلا شخص کے لیے خاطر خواہ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے. جب جذبہ بھی کبھی نہ ہو تو اصلاح کے لیے کوئی موٹیویشن پیدا نہیں ہوتی. یعنی یہ جذبہ کیسے پیدا کیا جائے نا، یہ کیسے ٹیسٹ کریں گے ہم کہ ہمارے اندر دوسروں کی فکر ہے یا نہیں. تو اس کے لیے کچھ سوال ہیں. اپنی نمازیں صحیح وقت پر پڑھنے کے ساتھ دوسروں کی نمازوں کی کتنی فکر ہوتی ہے؟ آپ کے گھر کے افراد یا ساتھی فجر کے بابرکت وقت میں سو رہے ہوں تو ان کو دیکھ کر دل میں کتنی تڑپ ہوتی، اور پھر وہ تڑپ ان کی خیرخواہی کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے کس طرح بدلتی. کسی کو فضول فالتو باتیں کرتے ہوئے، بے وجہ کہکے لگاتے ہوئے دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو کرنے اور سننے والے کے لیے کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ فلا اللہ کا باقی النفس کا اعلیٰ آثارہم دوسروں کی خیرخواہی میں تڑپ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. جس طرح کسی بھی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے سلسلہ وار مراحل درکار ہوتے ہیں اور متعین مقام درجہ یا صفت کے حصول کے لیے باقاعدہ اور شعوری کوشش کی جاتی، جس دنیا میں بھی کو درجہ پانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح خیرخواہی اور فکر کا یہ درجہ پانے کے لیے بھی مسلسل کوششوں کا سلسلہ درکار ہے، اور اس سے منسلک بہت سی دوسری چیزوں کی اصلاح اور درستگی کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا نماز میں عین جائے نماز پہ کھڑے ہو کر کامل خشوع و خضوع کی توقع اس وقت تک بے سود ہے جب تک کسی نے نماز کے دیگر ارکان اور شرائط کا خیال نہ رکھا ہو. مثلا وضو اچھی طرح نہ کیا ہو تو نماز میں خشوع کیسے آ سکتا نا؟ بالفرض اگر کسی نے نماز کے سب تقاضے تو پورے کر لیے لیکن دل میں اس ہستی کی عظمت و جلال کا احساس نہیں کیا جس کے حضور وہ حاضر ہونے جا رہا ہے، اس کا دل دنیا ہی کی فکروں میں ہے، یا نماز شروع ہونے تک غفلت کی کیفیت ہے اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو بھی مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، وہ معراج نصیب نہیں ہو سکتی. اسی طرح داعی دین اعلیٰ ترین مطلوبہ صفت فلا اللہ کا باقی النفس کا اس میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے بندوں سے حقیقی خیرخواہی نہ ہو. یہ خیرخواہی کوئی سطحی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی فی الفور خود پہ طاری کی جا سکتی ہے، یعنی جلدی سے ہم کہیں کہ اب ہم اپنے اندر ڈال لیں، بلکہ یہ دل کا وہ احساس ہے جو سچی محبت سے پیدا ہوتا ہے. مومن بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ باہم محبت کی جائے، اور محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور کوشش ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا راز بھی بتا دیا، آپس میں کثرت سے سلام کرنا، اور سلام بھی صرف الفاظ نہیں، دوسرے شخص کو بار بار یہ پیغام دینا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے ہر طرح کے امن اور سلامتی میں ہے، ہر شر سے محفوظ ہے. یوں ایک چھوٹا سا عمل پنپتے پنپتے داعی دین کے اندر اعلیٰ ترین خوبی فلا اللہ کا باقی النفس کا پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے.
یعنی بڑا درجہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں گے. اگر چھوٹے کام نہیں ہوں گے تو بڑے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس بات کے فوراً بعد فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے زمین کی زیبائش بنا دیا. یعنی جو بھی نباتات ہیں، حیوانات ہیں، پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں، انسان ہیں، جن کی وجہ سے زمین پر ایک خاص حسن ہے، خوبصورتی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل زمین کی رونق. یہ سب ہم نے کیوں بنایا؟ لنبلوہم، کہ ہم ان کی آزمائش کریں. کس بات کی آزمائش؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، ان میں اچھے عمل کس کے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف پیغمبر کا غم ہے اور ایک طرف عام لوگوں کے غم ہے. عام لوگوں کے غم دنیا کی رونقوں سے متعلق ہوتے ہیں، دنیا کی زینت اور دنیا میں پائی جانے والی چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ چیزیں غم کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ سب تو دنیا کی رونق تھی. یہ مختلف زمینیں، یہ مختلف علاقے، یہ مختلف خوبصورت چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کا ایک وقتی حسن ہے. انسان کے لیے یہ نعمتیں پیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان ان کو استعمال کرے، نہ کہ ان کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دے اور اپنے آپ کو استعمال کر لے. انسان ان چیزوں کا غم پالنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں کہ ان میں اچھے کام کون کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں جو بھی اس پر ہے، یعنی زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس سب کو کر دینے والے ہیں. کیا؟ صعیداً جرزا. صعید کہتے ہیں زمین کو، مٹی کو، اور جرزا بالکل ہموار، بنجر کے معنوں میں بھی آتا ہے، کیونکہ جرزن کہتے ہیں کاٹ دینے کو. وہ زمین جس پر سے گھاس، درخت، ہر چیز کاٹ کر رکھ دی گئی ہو، بالکل میدان اس کو بنا دیا گیا ہو. یعنی یہ دنیا اور اس کی بہار محض وقتی رونق کی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ فانی ہے. بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اس زمین پر اس میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، نہ یہ باغات ہوں گے، نہ یہ انسان ہوں گے، نہ یہ مال مویشی ہوں گے، نہ یہ تمہارے گھر ہوں گے، کچھ بھی تو نہیں رہے گا. یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ اس پر ہے سب فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو ذو الجلال والاکرام ہے. یہ تو تھی سورت کی تمہید اور سورت کا ابتدائیہ. اس کے بعد وہ واقعات شروع ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا. پہلا واقعہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اصحاب الکہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ کیونکہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال کیوں رکھا تھا کہ ان کے نزدیک ایک بہت بڑی بات تھی، ایک بہت عجیب واقعہ تھا، اور اس کے ذریعے وہ آپ کا ایک طرح سے امتحان لینا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں زمین پر موجود ہیں. اور خاص طور پہ جسے پیچھے ذکر کیا گیا انا جعلنا ما علی الارض، جو بھی زمین پر ہے وہ سب نشانی. کیا دن اور رات کا باری باری آنا نشانی نہیں؟ کیا مٹی کے اندر سے مختلف قسم کی شکلوں اور رنگوں کے پھولوں، پھلوں اور درختوں کا پیدا ہونا اللہ کی نشانی نہیں؟ زمین کا اس فضا میں معلق ہونے کے باوجود، گھومنے کے باوجود اس پر انسان کا اطمینان سے رہنا کیا ایک نشانی نہیں؟ یہ سب بھی نشانیاں ہیں. فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ نہیں، کوئی بہت عجیب نہیں. اللہ کی تو ساری نشانیاں ہی عجیب ہیں. جو کوئی ان میں غور کرے اور ان کو پرکھے اس کے عجائبات ہر چیز میں نظر آتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ آ رہا ہے اصحاب الکہف، پھر آ رہا ہے والرقیم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کیا یہ دو مختلف لوگ تھے یا ایک ہی گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ ان دونوں لفظوں میں کیا ایک ہی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے یا دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ ہے؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے.
بعض کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی ہیں، اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم ایک ہی ہیں، اور بعض کے نزدیک اصحاب الکہف اور ہیں اور اصحاب الرقیم اور ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کہف کا معنی تو غار ہوتا ہے، اور وہ غار جو پہاڑ میں ہوتا ہے، لیکن رقیم کا کیا معنی ہے؟ رقیم کے مفہوم میں کئی قول پائے جاتے ہیں۔ رقیم کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ یہ رقم سے مشتق ہے، رے قاف میم رقم۔ رقم کا معنی ہوتا ہے لکھنا، یہ جو ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا کتنی رقم ہے، تو اس کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عموماً رقم لکھی جاتی، مالی لین دین لکھ کر کیا جاتا ہے۔ تو رقیم بمعنی مرقوم یعنی لکھی ہوئی چیز، اور اس سے مراد پھر لوگوں نے کیا لیا کہ وہ کتبہ جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رقیم اس وادی کا نام تھا جس میں اصحاب کہف کا غار تھا۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جہاں سے اصحاب کہف برآمد ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ رقیم اس پہاڑ کا نام تھا جس میں اصحاب کہف کا غار تھا۔ بعض کے خیال میں اصحاب کہف کے کتے کا نام بھی رقیم تھا، اور بعض کے خیال میں رقیم سے مراد وہ کتبہ تھا یا تختی تھی جس پر اصحاب کہف کے کوائف لکھ کر غار کے منہ پہ لگا دیے گئے تھے۔ تو ان اقوال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصحاب الکہف ہی دراصل اصحاب الرقیم تھے۔ لیکن بخاری میں ایک روایت آتی ہے حضرت نعمان بن بشیر سے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غار والے اور رقیم والے الگ الگ لوگ تھے۔ چونکہ دونوں ہی غار میں گئے تھے، دونوں کا تعلق ہی غار سے تھا، اس لیے دونوں کو یہاں پر اکٹھا ذکر کیا گیا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں لوگ غاروں میں رہتے تھے، پھر جب ترقی کی انسان نے تو غاروں کی بجائے اپنے ہاتھ سے گھر بنائے۔ کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں لوگ، یہ واقعہ جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ ایک نہیں، اس طرح کے کئی ایک واقعات تفسیر کی کتابوں میں روایت کیے گئے ہیں کہ بعد کے زمانوں میں لوگوں نے جب اس بات کی تلاش شروع کی کہ وہ غار کہاں ہے اور وہ لوگ کون تھے، تو ایک نہیں کئی مقامات کے بارے میں یہ پتا چلا جس کی طرف یہ نسبت کی گئی کہ اس غار میں پائے جانے والے لوگ یا اس غار میں پائی جانے والی لاشیں دراصل ان لوگوں کی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اصحاب الرقیم مختلف تھے تو پھر وہ کون تھے؟ تو حضرت نعمان بن بشیر کی روایت میں جو اصحاب الرقیم کا معنی بتایا گیا ہے وہ ان 3 لوگوں کی طرف اشارہ ہے اس میں جو ایک غار میں بند ہو گئے تھے۔ طبرانی میں حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کی غرض سے گھر سے نکلے اور راستے میں شدید بارش ہوئی تو انہوں نے غار میں پناہ لی، اتنے میں ایک پتھر لڑھک کر اوپر سے آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو انہوں نے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ یا وسیلہ دیا، جس کے نتیجے میں ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ پتھر اللہ کے حکم سے ہٹ گیا۔ تو یہ واقعہ بھی ایک بہت عجیب و غریب واقعہ تھا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ تو اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اصحاب الکہف کی بات کرتے ہو، اصحاب الرقیم کا واقعہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تھا، اگر یہ دوسرا معنی لیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا اصحاب الکہف اور الرقیم ایک ہی لوگ ہیں؟ ان دونوں میں ایک ہی گروہ کی طرف اشارہ ہے، یہ 2 مختلف ہیں؟ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اصحاب الکہف اور رقیم دراصل ایک ہی گروہ ہے، اور دوسرے میں دونوں مختلف ہیں۔ اصحاب الکہف تو وہ ہیں جن کے مخصوص واقعے کی نسبت سے یہ سورت کا نام بھی کہف ہے، اور الرقیم سے مراد وہ 3 لوگ ہیں جو غار میں پھنس گئے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی اور ان کی دعا سنی گئی۔ بہرحال یہاں پر اب اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر دوسری تفسیر لی جائے تو اصحاب الرقیم کا نہیں۔ کیا واقعہ ہے اصحاب الکہف کا؟ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب ٹھکانہ پکڑا، جب پناہ لی چند نوجوانوں نے، کہاں؟ الی الکہف، غار کی طرف۔ یہ چند نوجوان کون تھے اور انہوں نے یہ ٹھکانہ کیوں پکڑا تھا؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دراصل اس واقعے کی تاریخی حیثیت کے بارے میں بھی بہت سی آراء پائی جاتی ہیں کہ یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوا، لیکن عموماً لوگوں نے اس کو بادشاہ دقیانوس کی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، جو ایک رومی بادشاہ تھا، شاید اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے پرانی چیزوں کو دقیانوسی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ بہت متعصب تھا، اپنے مذہب پہ بہت سختی سے کاربند تھا اور لوگوں کو بھی اسی مذہب پر قائم رکھنا چاہتا تھا،
اور جس کسی کے بارے میں اس کو یہ پتا چلتا کہ وہ بادشاہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر رہا ہے، اس کی وہ جان کے پیچھے پڑ جاتا، پکڑ دھکڑ کرتا، ان کو سزائیں دیتا. تو اس نے ملک میں ہر طرف جاسوس پھیلا رکھے تھے کہ جو اس کو آ کر خبر دیتے کہ کون اس کے دین سے انحراف کر رہا ہے. تو ہوا یہ کہ چند لوگوں نے بادشاہ کے دین کو، جو کہ شرک کا دین تھا یا ایک مشرکانہ طریقہ زندگی تھا، اس کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کیا. جو ہی بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے ان لوگوں کو پکڑوایا، اپنے سامنے بلایا اور کافی نصیحت کی، دھمکیاں بھی دی اور پھر کچھ دن کے لیے مہلت دی. اب اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ از اول فتیۃ الی الکہف. اب ہوا یہ کہ بادشاہ کے دربار میں ان لوگوں نے اس کی بات ماننے کی بجائے توحید کی بات کو برسر عام پیش کیا. بادشاہ نے ان کو تھوڑی مہلت دی، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایمان بھی بچانا چاہتے ہیں اور جان بھی بچانا چاہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے مل کر مشورہ یہ کیا کہ ہم سب ایک غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ غار میں جب یہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور خاص طور پر یہ دعا جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہے، فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً. یہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارا معاملہ ہمارے لیے درست کر دے. ہیئ کا لفظ جو ہے یہ مہیا کرنا جو اردو میں آپ بولتے ہیں اسی سے ہے، اور رشدہ درستی، رہنمائی، کہ اللہ تو ہمارے معاملے میں ہمیں صحیح رہنمائی کر، ہماری اس مشکل میں تو ہمیں صحیح راستہ دکھا. آپ دیکھیں کہ یہ دعا کتنی خوبصورت ہے نا. ایک شخص جو غم کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسے آئندہ کیا کرنا چاہیے، ایسے موقع پر وہ کس چیز کی فریاد کرتا ہے؟ اللہ کی رحمت کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.